من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَعَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ أعوذ بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم عزیزان محترم، ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کے پہلو رکوع کی 2 آیتیں باقی رہ گئی تھی، وہ تلاوت کی گئی اور پورا دوسرا رکوع آپ کے سامنے بفضل تعالیٰ تلاوت کیا گیا ہے۔ ساتھیوں، یہ سورہ لقمان جو ہے نا، بڑی زبردست سورہ ہے۔ اس میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے لقمان، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرف بخشا اور اس شخص کو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور وہ کتنی بہترین باتیں اپنی اولاد سے کرتے ہیں، وہ اس قرآن پاک میں قلم بند کیا ہے۔ وہ نصیحت سننے سے لائق ہے۔ تو عرض مدعا یہ ہے کہ تعداد پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جب مکہ مکرمہ میں دعوت حنیف پھیلا رہے تھے تو قرآن کے پاس لوگ اس زمانے میں بھی نہیں آتے تھے اور اس کے بعد سے بھی یہی حال رہا ہے۔ اور آج بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، اتنا بڑا مسلمانوں کا محلہ ہے اور یہ 4تھا سال شروع ہے یہاں پر۔ حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ جگہ نہیں ملنا چاہیے تھا، مگر لوگ جو ہے
اپنے اوپر شیطان کو حاوی خود کر لیے. ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کارے بد تو خود کرے، لعنت دھرے شیطان پر. شیطان نے بلا دیا، شیطان نے آنے دے رہا. کب تیرا بابا ہاتھ پکڑا تھا اس نے، تو وہ کہے گا آخرت میں سورہ ابراہیم میں ہے وہ. بہرحال عرض مدعا یہ ہے کہ یہ 2 آیت پہلے سماعت فرمائے جو گزشتہ ہفتے باقی رہ گئی. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات بغیر عمد ترونہا. پیدا کیا آسمانوں کو بغیر کھمبے کے، پلر کے. ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے، جیسے ہم باہر نکلیں گے تو ہم کو اوپر دیکھیں گے تو آسمان دکھے گا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری دنیا سے فرما رہا ہے کہ دیکھو تم تو گھروں میں ہو، دکانوں میں ہو، ٹرینوں میں ہو، بسوں میں ہو، سواریوں میں ہو. کہاں ہے؟ تم کو نہیں دکھتا آسمان، مگر اللہ نے کیا کہا کہ تم دیکھو گے اس کو. جب باہر نکلو گے تو دیکھو گے نا. اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ خلق السماوات، پیدا کیا ہے آسمانوں کو، بغیر عمد. باہر نکلو تو تم کو سمجھ میں آئے گا، اور اس وقت سمجھ میں آئے گا جب تم دیکھو گے آسمان کو چاروں طرف سے تو کہیں پلر کھمبا نظر. اور یہ سب انسانوں سے کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. بالخصوص یہ جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، خاص کر کے ان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اللہ کی صنعت کو کہ کیسا خدمت فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو بغیر کھمبے کی. کہ تم دیکھو گے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور پھر تم زمین کی طرف متوجہ ہو آسمان کے بعد. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. وَأَلْقَى، اور ڈال دی ہے، گاڑ دی ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، رواسیہ پہاڑوں کو، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، وجہ بھی اللہ بیان فرماتے ہیں کہیں بھی تم کو لے کر جھکنا پڑے، وہ ڈانو ڈول نہ ہو جاوے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دیے اس میں، یعنی زمین میں. یہ زمین جو جا رہی ہے فیا زمین کی طرف، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہر قسم کے ہم نے جانور پھیلا دیے. ابھی دیکھے گا جانور جو ہے تو سبھی ہے، ہم بھی جانور ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ حیوان ناطق ہے. ہم کو کیا خطاب دیا گیا ہے؟ جانور تو، مگر یہ بولنے والا ہے. تو مجھ سمیت سب کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو زمین میں ہم نے پھیلا دیا. اب اس میں سے چیتے، پلا، ڈھکا، جتنے بھی جانور ہوں گے ایک لمبی فہرست ہے. کون کتنا لکھے، کون کتنا بولے، کون کتنا یاد رکھے، مگر اللہ نے یہ فرمایا کہ پھیلا دیا ہم نے ساری دنیا میں. اور دنیا تو بہت بڑی، اب تو بہت نقشے پہ چھوٹی نظر آ رہی. یہ ایران کے وار کی وجہ سے یہ کویت، یہ بحرین، یہ وہ نیوزی لینڈ، فلاں ڈھیکا، سب ایسا لگ رہا ہے کر لو دنیا مٹھی. تو سب جگہ جانور اللہ نے پھیلا دیے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ آج جو ہے بڑا تحقیق کا دور ہے. لوگ ریسرچ بولتے ہیں، ریسرچ، تحقیق کر رہے ہیں. تو تحقیق سے یہ پتہ چلا یہ جو پہاڑ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ 10% ہے، اونلی 10% اوپر ہے، اور 90% جو ہے تو وہ تو اس کو گاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ زمین جو ہے تو ڈس بیلنس نہ ہو جائے، تم کو لے کر گر نہ پڑے. پھر اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، اور ہم نے نازل کیا. یوں بھی کہہ سکتے کہ اور ہم نے بارش کے تعلق سے، اور ہم نے آسمان سے پانی
برسایا، فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے پیدا کیا، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، من کل زوج کریم، ہر طرح کے جوڑے عمدہ، جوڑے بھی کیسے، ہر قسم کے جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، نباتات وغیرہ، درخت وغیرہ، ترکاریاں، ویجیٹیبل، فروٹس، یہ سب کے جوڑے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ واحد، سب کو اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ عمدہ قسم کے جوڑے ہم نے اس میں پھیلایا. اور ایک پھر سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی خلق ہے، یہ اللہ کی پیدائش ہے. فارونی، اللہ فرماتا ہے پھر مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اللہ کے علاوہ ہے، جو اللہ کے سوا ہے. اللہ پوچھتا انہوں نے کیا پیدا کیا. اب یہ سوال آپ ہندو بھائی کے سامنے رکھو، یہودی، کرسچن، مسلمان، کس کے بھی سامنے، تو اس سے اگر پوچھو تو بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ پیدا کیا ہے، آسمان زمین یہ سب، اور اس میں طرح طرح کی چیزیں. بتاؤ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کو تم پکارتے ہو؟ کیا پرشتم رام جی نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اگر ڈائریکٹ ہندو سے، سمجھدار سے سوال کریں گے پڑھے لکھے سے، تو وہ بولے گا نو، کداپی نہیں. بالکل وہ کہے گا کہ نہیں، آسمانوں کا بنانے والا تو ایشور ہے، نرنکار ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، جو اللہ کے علاوہ ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ جو ہے نا، ان کو ظالم کہا ہے سب کو، جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ان کو کیا کہا اللہ نے، فی ضلال مبین، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں. کسی سے بھی ایسا انٹرویو لے لو، آج تو انٹرویو کا زمانہ ہے، کہ یہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو somebody said ایشور، گاڈ، المائٹی گاڈ. یہ کہے گا. اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد ذرا آپ تھوڑا ایسا ہوتا کیا ہوتا ہے، ابھی کھا پی لیے، پھر دیوار کا سہارا مل رہا، پنکھے کی ہوا، تو ذرا دونوں کی تعلیم ہوتی ہے. ہاں ہاں الحمدللہ. اور پھر کیا ہے کہ بے شک فرشتے اس کو ڈھانک لیتے ہیں اس ماحول سے. آپ کی بات صحیح ہے. تو پھر بولتا سو جانا یار، موج لینا آرام سے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ کھلی ہوئی گمراہی میں. اب یہاں پر پچھلے ہفتے ختم ہوا تھا درس پہلا، اب یہاں سے دوسرے رکوع کا ہم آغاز کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. وَلَقَدْ، اور بے شک، اور البتہ، اللہ فرماتا ہے کہ آتینا لقمان الحکمت، کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، حکمت سے نوازا. اب لقمان کو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس شخص کا نام قرآن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو واقعی میں یہ کوئی ہوں گے؟ اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، حکمت سے سرفراز فرمایا، ان کو حکمت دے دی. اور وہ لقمان کے تعلق سے حضرت لقمان کے بڑا مشہور ہے نا کہ لقمان حکیم، جڑی بوٹیاں ان سے بات کرتی تھی. بہرحال اس کی کتنی حقیقت ہے واللہ اعلم بالصواب، مگر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. اور پھر انشکر للہ،
کہ شکر کر اللہ کا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ لقمان سے، کہ ہم نے تجھ کو حکمت دی تھی تو پھر اس کے عوض میں تو کیا کر؟ اللہ کا شکر ادا کر. اب اس سے کہنا مقصد کیا؟ اگر قرآن کریم میں ہم غور کریں تو یہ شکر جو ایک ہے نا، بہت بڑی چیز ہے. اگر مانو تو ایسا نہیں ہے کہ لقمان کو ہی دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی نہ کسی کو، کوئی بھی آدمی دیکھ لو یہ بول نہیں سکتا مجھ کو کچھ نہیں دیا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو سب کچھ دے دیا، خواہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ. تو اللہ نے سب کچھ ایک آدمی کو نہیں دے دیا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو کچھ دیا ہی نہیں. ارے تو تیرے کو توڑ دیا نا یار، ہاتھ پاؤں دیے نا، منہ دیا نا، بول رہا ہے، زبان دی، کھانا پینا کھا ہی رہا ہے نا، تو کیسا؟ تو کوئی آدمی کیا ہے کہ یہ مکر نہیں سکتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کے بعد تمہارا کام یہ ہے کہ تم شکر کرو. کس کا؟ اللہ. نہ لقمان سے بلکہ سب سے کہا جا رہا ہے کہ جس کو جو چیز ملی ہے وہ کیا کرے بھائی؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے دیا ہے میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ صرف اپنی بھلائی کے لیے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اللہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ نے دیا ہے، پہلے تو شکر نہیں ادا کرتا ہے. اللہ نے کچھ دیا ہے تجھے، نوازا ہے کسی چیز سے، اس کے عوض میں تو شکر کرتا. اور اللہ نے فرمایا جو بھی شکر کرے گا تو وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے بھلے کے لیے شکر کرے گا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو غنی ہے. دو صفات حمیدہ لگا کر یہاں پر اللہ نے بات فرمائی کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ غنی ہے. اور غنی کے معنی بے نیاز، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے یار تیرے سجدے سے اس کو کیا مطلب ہے. تو جو سجدہ شکر کر رہا ہے وہ بذات اپنے، تو اللہ کیا ہے؟ غنی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری صفت میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ حمید ہے. اللہ حمید ہے، تعریف کے لائق. تیرے شکر کی اس کو کیا پرواہ ہے، تو کر تو اپنی بھلائی کے لیے. اب یہاں سے دیکھیے سبق شروع ہوگا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت لقمان، حضرت میں لگا رہے ہیں، قرآن نہیں لگاتا، مؤدبانہ ترجمے کے لیے. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. بیٹے سے جو کہہ رہا تھا، اس کو قلم بند کیا قرآن میں، تو وہ اپنے بیٹے کو کیا کر رہا تھا؟ نصیحت کر رہا تھا. یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. یہ پہلی بات حضرت لقمان. اور واقعی میں تم دیکھو کہ شریک کا مطلب کیا ہو گیا معلوم ہے؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک آدمی ہے شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اگر کسی دوسرے مریض کو اپنے ذات میں معاملہ سمجھ لو کہ شریک کر لے، تو وہ آدمی اگر اس کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ وہ کیفیت ملاحظہ فرمائیے کہ ہم خود ہو تو کیا کریں؟ اس کو چیر پھاڑ دے، مارے، سزا دے، کچھ نہ کچھ تو کرے. تو یہ جو ہے معاملہ شرک کا ایسا ہی ہے
تو حضرت لقمان نے فرمایا جب وہ نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اس لیے کہ تم تو بندے ہو، شریک کرنے پر اتنا تمہارا غصہ، اور وہ جس نے پیدا کیا، کھلایا پلایا پالتا ہے، وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے نا بڑا ظلم ہے، اور ظلم کے معنی حق تلفی۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے سجد بسجود ہو جائے، رکوع کرے، شکر کرے، ہے نا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس میں تم کسی کو پکارو، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھو، تو یہ شرک ہوگا، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا، یعنی اس سے بچنا ہے، ورنہ سارے تم کام کر لو گے، جتنی بھی عبادت ہے وہ سب رائگاں ہو جائے گی، اس لیے کہ تم مشرک ہو، تم نے شرک کیا۔ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز کیا ہے؟ وہ تم کر بیٹھے ہو، تم کتنا ہی پھر وہ عورت کچھ بھی کر لے، وہ مرد کے نظر میں چڑھ سکتی ہے کیا؟ نہیں، اس لیے کہ تو نے شریک کر لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ہم انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شرک سے بچنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ اور اس دنیا میں سب اللہ کے بندے ہیں، مگر تم دیکھو دھڑلے سے شرک کیے جا رہے ہیں، کیا یہودی، کیا کرسچن، کیا جینی، کیا بدھسٹ، اور کیا ہمارے یہ ہندو ہیں۔ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے یہ بتائیے؟ ان کے بدھیمان لوگوں سے اگر کہا جائے کہ بھائی اس میں کیا جھگڑا ہے؟ ایک نرنکاری ایشور کو، ایک گاڈ کو جو المائٹی ہے، قادر مطلق ہے، ایک اللہ ہے، تو وہ سب قوموں کو تو جانے دیجیے یار۔ اب بات آ جاؤ ہماری اپنی قوم کی، ہماری اپنی قوم کا کیا حال ہے؟ شرک سمجھتے ہی نہیں، شنے پرمرے، اس لیے کہ ان کو شیطان نے، اور شیطان نے ان کے مولیوں کو پٹی پڑا دی، اور وہ ایسے واس کر رہے ہیں کہ جس سے توحید کی طرف بندہ آنے کو، قرآن کی طرف بندہ آنے کو راضی نہیں۔ تو آپ جب شرک کرتے رہو گے بھائی، اور آخرت میں بولیں گے اللہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ایسا چل جائے گا کیا؟ اب یہ بیچارے بولے والے، اتنا بڑا محلہ یہ اگلواڑا یہاں سے وہاں تھا، کل اگر تم دیکھتے تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ آج تو عید ہو گئی، سب کھا پی کے ہم لوگ مست ہو گئے۔ اب کون آتا قرآن سننے؟ بڑے بڑے ہمارے یہاں کے 30 مارکا اس محفل کے دھرندر قوموں میں وہ آؤٹ دکھ رہے، نام نہیں لیتا میں کس کا۔ ہاں بھائی پیرو، بڑے بڑے دھرندر وہ لوگ ہیں، کیا کیا جا سکتا؟ اصل بات کیا ہے؟ محبت کی، عشق کی، شغف کی ہے کہ قرآن سے کس کو کتنا لگاؤ، کتنا شغف ہے قرآن سے، کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن تو آخرت میں گواہی دے گا کہ اللہ تیرا، یہ سورہ لقمان بیان ہو رہا تھا، اور وہاں یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک نام کاؤنٹ کر رہے فرشتے، اور یہ جو چوپڑا ہے ہمارا بھائی کھاتا ہے، یہ رکھا جائے گا وہاں، تو ہمارا نام اللہ کرے کہ شامل ہو جائے اس میں کامیابی کے ساتھ، اور اللہ ہمارے اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے۔ اب دراصل بات یہ ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم، یہ بڑا شرک ہے۔ اب دیکھیے گا دوسری آیت یہ ہے، اب یہاں پر اللہ خود فرماتا ہے، اب لقمان کی بات نہیں ہے، وہ وصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔
اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا بولتا ہے اللہ؟ وہ وصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو وصیت کی، اور ہم نے انسان کو الحمدللہ وہ وصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو وصیت کی۔ دوسرا ترجمہ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی۔ تیسرا ترجمہ، وہ وصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ بھی والدیہ، اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ، اٹھائے پھری پیٹ میں اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، کمزوری در کمزوری پر، لے کے ماں اس کو حمل کو پیٹ میں لیے پھرتی رہی، کمزوری کی حالت میں بھی، وہ فصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، یعنی پیٹ میں رکھنا، پھر اس کے بعد تولد ہونا، پھر اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 ایئرس، 2 سال میں دودھ چھڑائے۔ یعنی اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی جافشانی کی، کتنی تکلیف اٹھائی۔ ایک تو پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد پھر تولد ہوا، پھر 2 سال لگ گئے اس کے دودھ چھڑانے، تو کتنی تکلیف اٹھائی اس کی ماں نے۔ یہ لفظوں کو کیسے میں بیان کروں؟ ایک منظر اگر ہم دیکھیں کسی ماں بیٹے کا، تو ہم وہاں رکھ کر اپنے آپ کو سوچیں کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کتنی تکلیف اٹھائی، اور ہم کو لے کے پھری، اور پھر دودھ پلائی۔ 2 سال تک اس کا فصال ہو، 2 سال تک اس کا آمینی دودھ چھوڑانا۔ پھر اللہ کیا فرماتا؟ انشکر لی ولوالدیک، فرمایا کہ تو جو ہے نا میرا شکر، اور پھر اپنے والدین۔ اب کمال ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے، تو واقعی میں ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا نا، کہ پیدا تک اس نے فرمایا نطفے سے، پھر اس کی ماں نے بعد میں تکلیف اٹھائی، تو اللہ نے کہا کہ میرا شکر کر، اور پھر اپنے ماں باپ کا کر، اور اس میں ماں کا رول ہے نا، مگر یہاں باپ بھی بذریعہ قرآن ولی والدیک، اور تیرے ماں باپ کے بارے میں، اس لیے کہ ماں تو بیچاری تیرے کو پیٹ میں لے کر پھرتی رہی، مگر تیرا باپ جاتا تھا کمانے، تیری ماں پڑے رہتی تھی بستر پر دودھ پلا کے، اور وہ جاتا تھا حلال کما کر کسب کر کر لاتا تھا، بازار لاتا تھا، تجھ کو پھر تیری ماں کو کھلاتا تھا، وہ کھانا تیرے پاس بھی پہنچتا تھا۔ اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ نے ماں کے پستان میں دودھ رکھ دیا۔ مچھلی کے بچے کو کون تیرنا سکھاتا ہے؟ اس کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ وہ سب اللہ نے کیا۔ تو تیرے باپ کا بھی شکر کر، یعنی اس کا بھی ہاتھ ہے بڑا تیری پرورش۔ تو یہ ہے قرآن پاک دونوں کو لے کر بات کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک۔ اب ایک فکرے پر یہ آیت ختم ہوتی، الی المصیر، اور تجھے میرے پاس لوٹ کر آنا۔ یہ مت بھول جا، یا اوپر سے میں نے نطفے کے درجے سے تجھ کو بھیجا، تو ابھی تو مر کر، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ تیرا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ الی المصیر، تجھے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور تم نے کتنی حکم عدولی کی تھی، کتنی نافرمانی کی تھی میری اور تیرے والدین کی، وہ سب جو ہے تو کس کے پاس لوٹ کر آنا ہے؟ الی المصیر۔ یہ بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا، تابوت میں آخری کیل مار دیا کہ تو اس کو نہیں بھولنا کہ تجھے آنا لوٹ کر میرے پاس ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر
जहद का वो कोशिश करे, क्या करे, और वो कोशिश करे इस बात पर अला तुशरिका भी कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ठहरा। तू पैदा हुआ अगर वो अनपढ़ है, जाहिल है, तो वो इस बात पर कि तू भाई राम जी को मान, श्री राम बोलने तो मारा जाएगा, या गौस बोल नहीं तो तेरी दाल नहीं गलेगी, या खाजा नहीं बोलेगा तो काम नहीं चलेगा। ये सब क्लियर बातें हैं, समझते नहीं है यार, खोल खोल के ही समझाना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं समझ रहे, मारो इसको, बोले ये खबीस। अब क्या करेंगे? तो अल्लाह ने फरमाया जहादा का, अगर वो कोशिश करे अला अंतुशरी का, इस बात पर के तू शरीक ठहरा भी मेरे लिए, माँ नहीं सलका भी, जिसका तुझे इल्म ही नहीं, किस बिरते पर तू मान लेगा उनकी बात कि तू मेरे साथ किसी को शरीक न ठहरा। फलातुती हुमा व साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा, और तू फिर उन दोनों का कहा मत मान, उनकी अताअत मत कर। शिर्क अगर तुझसे करा ले कि मुझको छोड़कर पुकार ले या गौस या खाजा, इससे काम नहीं बनेगा। अल्लाह ही को पुकारना पड़ेगा कि अल्लाह खिलाता पिलाता और देता, फिर तू उन दोनों की बात मत मान। वो साहिब फिर दुनिया मारूफा, और दुनिया में तू बेहतरीन अच्छे तरीके के साथ जिंदगी उनके साथ बसर कर। क्लियर कर दिया अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या आयत है यार, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, वत्तबी, और फिर भी कर, सबीला रास्ते की, मन अनाबा इलैया, जो मेरे रास्ते की तरफ रुजू करे। मैंने पैरवी किसकी करने का है? और नहीं, यहाँ फरमाया उसकी जो मेरे रास्ते की तरफ पैरवी करता, और सबसे पहले पैरवी करने वाला अल्लाह की तरफ कौन? यानी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके की पैरवी कर, और फिर उन लोगों की पैरवी कर जो मेरे रास्ते की तरफ चलते हैं, उनकी पैरवी कर। तू डायरेक्ट किसी की भी पैरवी करेगा, कर रहा ना, ये मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर, क्या पीर? गाने कव्वाली आप सुन रहे होंगे ना, तो ये सब क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया कि उसके रास्ते की पैरवी कर जो मेरी तरफ रुजू करता है। तो अल्लाह की तरफ रुजू तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर किसके रास्ते की? पीर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बड़ी माने के जाए है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह तभी सबीला मन अनाबा इलैया, और तू पैरवी कर रास्ते की उसके जो मेरी तरफ रुजू करता है। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर इलैया मेरी ही तरफ तू लौट कर आएगा, मराजियत करेगा, रुजू करेगा, तू लौट कर मेरी तरफ आएगा। फउनब्बिउकुम, फिर मैं तुझे खबर दूंगा, आगाह कर दूंगा, जतला दूंगा, बिमा कुंतुम तामलून, कि तुम क्या अमल करते थे, क्या करते थे। ये अल्लाह किसको बताएगा? मर कर जो जाएगा उसको अल्लाह बता देगा कि देख तू ये अमल करता था। फिर आगे फरमाया, या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फी अर्ज़ि याति बिहल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्ना बेशक वो यानी अल्लाह, इन तकू अगर तू हो, मिस्काला हब्बतिन मिन खर्दल, अगर तू राई के दाने के बराबर नहीं, मिस्काल एक वजन है, उस राई के दाने के वजन के बराबर भी अगर हो, फतकुन फी सखरतिन, अगर वो हो किसी चट्टान के नीचे। राई का दाना किधर, चट्टान इतनी बड़ी, उसके नीचे वो दाना, कैसी तशबीह कुरान का।
अगर हो कोई बुराई चट्टान के नीचे में भी और राई के दाने के बराबर भी, आओ फिर समावत, या आसमान में हो और फिर अर्जी, या फिर पाताल में हो। पाताल बोलते हैं, तहतुस्सरा बोलते, क्या बोलते? पाताल, तहतुस्सरा। अगर वहां भी हो तो अल्लाह ने फरमाया कि याती बिहल्लाह, अल्लाह उसको ले आएगा आखिरत में। यानी ये बात बताइए कि अगर तुमने कहीं छुपकर चट्टान के नीचे और छोटे से छोटा गुनाह किया होगा, उस बुराई को अल्लाह पेश कर देगा। ला उसको निकाल के बता, इसको तूने फला जगह पर ये किया था कि जब वो देखेगा, आज का इंसान बता रहा है, ये फोटो अपने का सामने आ जाता है, तो ये तो अल्लाह का रोबोट कर रहा है, तो अल्लाह तबारक तआला क्या नहीं कर सकता। आज तो बिल्कुल इसी हो गया समझना और समझाना। तो फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि वो उसको निकाल लाएगा, इसलिए कि इन्नल्लाह लतीफुल खबीर। अल्लाह ने फिर अपनी दो सिफातें हमेशा यहाँ पर रखी कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह क्या है, लतीफुल खबीर। लतीफ का मतलब बारीक थी, जहाँ पर तुम्हारी आंखें काम न करें, जहाँ पर तुम्हारी खुर्दबीन दूरबीन काम न करे, समझना, इतना बारीक से बारीक मसला भी हो तो अल्लाह लतीफ है, बारीक बीन है, इसलिए वो निकाल कर लाएगा। और खबीर है, अल्लाह जो है तो बाखबर है, कहाँ तूने बुराई की थी, वो कहाँ पर है, उसको अल्लाह देख रहा है और उससे वो बाखबर है, और वो उसको लेकर आएगा और तेरे सामने पेश कर देगा। यानी इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या बुनय्या अक़ीमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। या बुनय्या, आए मेरे बेटे, अक़ीमिस सलाह, नमाज का है, क्या कर? इसका मतलब है कि नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले लोग पढ़ते थे कि नहीं? कुरान तो यही कहता है। अब यहाँ कोई क्या कह रहे, वो कहानियाँ और अफसानों में अपने को नहीं जा रहा। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, अक़ीमिस सलाह, नमाज को कायम कर, वामुर बिल मारूफ, और जो है तो हुक्म दे अच्छे कामों का। है क्या में हिम्मत है? नमाज का है क्या इतनी हिम्मत? अल्लाह ने कहा हुक्म दे, जो अच्छे काम है ना। ए भाई, क्या बैठा है गफलत में, छोड़ यार सुस्ती, शैतान का बहकावा, चल नमाज को, रोजे रख, क्या चबर चबर पान खाते फिर रहे, पैसा तो ज़कात देना यार। ये सब बातें गौर करनी। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि नेकियों का हुक्म दे और वनहा अनिल मुनकर, और मना कर मुनकरात से, बुराइयों से। अभी कोई दारू के धंधे वाला है, जाके उसको बोले भाई ये धंधा बंद करना यार, तू भी जाएगा जहन्नम में और सब दूसरे भी जहन्नम देकर। तो है क्या अपने लोग मिलती, इसलिए कि हम आपस में बिखरे। अगर ये एकजुट हो जावे तो कितने आदमी होंगे वो धंधे वाले के पास, 10, 20, 50, कितनी पुलिस को पैसा देगा। अरे जब रेला चलेगा ना अच्छा काम करने वालों का, मन कर रहे ना तो तोड़ूं टाके कार्य डिसिप्लिन हो सकता बात करिए। एक आदमी, क्या हम में हिम्मत है? बड़ी बड़ी जमातों में हिम्मत नहीं है यार, मिठा मिठा और कड़वा कड़वा। तो अल्लाह तबारक तआला जो फरमाता है कि
معروف کا حکم کرو اور برائی سے روکو اور وصبر وصبر اور صبر کر. صبر کر یعنی ڈٹے رہے اس کام پر نیکی پھیلانے میں اور برائی کو روکنے میں. نہیں بھائی یار میں نماز پڑھ لیا میرے لیے کافی ہے, اللہ مسجد پکڑ تسبیح پڑھتے رہے کونے میں, باقی سنسار جائے بھاڑ میں. ایسا نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ سورہ لقمان وہ زبردست سورہ, تو اللہ نے فرمایا وصبر, اور تو صبر کا ڈٹے رہے. علامہ صاحب تو نیکی کا حکم دینے جائے گا نا تو تیرے کو معلوم پڑے گا, برائی سے روکنے جائے گا نا تو تیرے کو معلوم پڑے گا. کیونکہ کوئی ساتھی تیرا آئے گا, وہ 10 ہوئیں گے, تو اکیلا ہوئے گا, کیا دکان اس کی بند کرائے گا. تو پھر جو تجھ پر گزرے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور تو ڈٹے رہے صبر کر اس پر جو تجھے پہنچے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, کہ بے شک یہ کام تو بڑے ہمت کا ہے یار. یہ ڈر پکڑے گا ہے کیا, خالی نماز پڑھنے کا اللہ 500 دفعہ یہ پڑھنا, 300 دفعہ وہ پڑھو, ٹھوک مار, تو دشمن کی ٹینک میں کیڑے پڑ جائیں گے. ایسا ہونے والا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ایران اور یہ سب پائے کو نکل رہے, اور اب ان کی بادشاہت کو خطرہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ ایسا لگتا فیصلے تو سب اوپر سے ہی ہوتے ہیں. یہ بہت موج کر لی ہے اللہ تعالیٰ. جب جس کو ابھی وہ ڈیگو گارسیا وہاں سے 4000 کلومیٹر ہے, ان کی میزائل ہے کتنی, 2 سے 2500 کلومیٹر تک جاتی ہے. وہ ڈیگو گارسیا 4000 کلومیٹر ہے. آج کی ٹوڈیز نیوز آیا میں نے سنا, وہاں جا کر مارا ڈیگو گارسیا. تو یہ کیا ہے, ایران کیا ہے یار, اتنی بڑی طاقتوں سے ٹکرا گیا. آج اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر مدد نہ ہو تو کہاں سے ٹکے رہے گا. ناک میں دم آ گیا اس کا. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. یہاں پر جو ہے تو ان کا ذالی کا بھی نازمی میں, تو بے شک یہ بڑے دل گردے کا کام ہے, یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. وَلَا تُسَيِّرْ ایک جنرل حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وَلَا تُسَيِّرْ, اور تو نہ موڑ, اور تو نہ پھیر, خَدَّكَ تیرے رخساروں کو, خد و خال بولتے, اور تو نہ پھیر اپنے گالوں کو. خَدَّكَ پشتو میں بولتے ہیں اننگی, پرشین میں بولتے ہیں رخسار. تو اپنے گالوں کو مت پھیر, مت موڑ. خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں سے, یعنی تو جب چلتا ہے تو جنرل بات ہے کہ تیرا دوست بھی آئے گا, دشمن بھی آئے گا, ناچاکی والا بھی آئے گا, ناراضگی والا بھی آئے گا. تو جو ہے نا اپنے چہرے کو اس سے موڑ مت. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب وہ اس کے زمانے میں تو اونٹ کی مثال ہی ہوتی زیادہ تر, تو وہ جو اونٹ ہے اس کے گردن میں پھوڑا ہو جاتا ہے, تو ون سائڈ ہی چلتا ہے سر. تو قرآن نے منع کیا ہے کہ وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور تو اتراتا ہوا مت چل. کیا کہا ہے, اتراتا ہوا مت چل. دیکھتے ہو کہ بہت سے آدمی ذرا سا حسن دیا نزاکت آئی گئی, ویسا اپنا وہ رنگ بتاتا ہی. تو پھر اللہ نے کہا کہ تو اتراتے ہوئے مت چل. جب چلے گا نا چار کے سامنے, کسی کو خاطر میں لائے گئی, تو اتراتا ہوا مت چل. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں تو جب چلے گا نا تو اتراتے ہوئے نہیں چلنا, قانون چلتا تھا. ایک نام دیا ہوں جو ابھی اس کو کوئی پوچھنے جائے گا نہیں, آج میں لے سکتا ہوں مگر وہ مناسب نہیں. تو آدمی اپنی اصلاح کرنے کے زمین پر جب چلے
تو اتراتا ہوا نہ چلے، اس لیے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی اترانے والوں کو. خودست اپنے آپ ہی میں بس. کبریائی بھی شرک کی مستی ہے، کبریائی بھی شرک کی مستی ہے، اور خود پرستی بھی بت پرستی. اللہ میں کیا خود کو بھی ایسا مت کر، خود پرستی بھی بت پرستی ہے. ٹھیک ہے تو مورتیوں کے آگے نہیں جا رہا، مگر خود یہ مورت جو بن کے بیٹھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو کبریائی بھی شرک کی بولو یار مستی ہے، اور خود پرستی بھی. تو ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے اور خود سر. پھر اللہ نے فرمایا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، وقصد میانہ رکھ فی مشیک، اپنی رفتار. جب تو چلتا ہے نا تو اتنا فاسٹ مت چل، تو اس کے لیے کیا ہے کہ میانہ روی رکھ، نہ زیادہ بھاگ نہ ایک دم سلو چل، اپنی رفتار کو کنٹرول میں رکھ. وقصد میانہ روی رکھ فی مشی کا، اپنی رفتار میں. واغضض من صوتک، اور پست رکھ اپنی آواز کو. نہیں تو مال والا ہے، تیرے کو اچھا آدمی ہے، فوج ہے، یہ ہے، تو کر رہا اٹھا کے ڈال اس کو. کتنے داؤد بھائی آ کے گئے یار اس دنیا میں. اللہ نے فرمایا کہ واغضض من صوتک، اور تو اپنی آواز کو جو ہے نا وہ پست. اس لیے مثال دی اللہ نے اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَلصَّوْتُ الْحَمِيدُ، کہ بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز. جب گدھا چلاتا ہے نا، آواز کرتا ہے تو کانوں کو کرخت رکھتے، سب بولتے ہیں کیا گدھے کے جیسا. اس طرح محفل میں بھی اگر کوئی دیکھتے تو چلا چلا کے بات کر رہا ہے، بتا رہا اپنی شان. تو اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَلصَّوْتُ الْحَمِيدُ، سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما. اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں مسلمان تکلیف میں اس کو اس تکلیف سے نجات دے. اللہ فتح مند فرما دے ایران کو. اللہ یہ کافروں کا منہ کالا کر. قال اللہ تعالیٰ فی شان حمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.